کل ہماری کلاس میں تقریباً میرے خیال 15 بھائی تھے جو کلاس سن رہے تھے. جی ایسے ہی ہے سر جی. اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے, ان کے خوش رکھے, آباد رکھے. دنیا کے بہترین اور اعلیٰ ترین لوگ وہی ہیں جو قرآن مجید کا علم حاصل کرتے ہیں اور قرآن کی تعلیم لوگوں تک پہنچاتے ہیں. صرف بات کو یاد رکھ لے تمام دوست احباب کہ جو آدمی قرآن مجید کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے, لگ جاتا ہے, قرآن کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی بھی گمراہ نہیں ہونے دیتے. یہ قرآن مجید کی ایک خاصیت ہے. گمراہ وہ ہوں گے جو قرآن مجید سے دور رہیں گے, دین کی تعلیم سے دور رہیں گے, اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں سے دور رہیں گے. اس لیے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اہواء اولیاء, کہا کہ تم پیروی کرو جو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے, اور ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کی پیروی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا, یہ دنیا کے بہترین لوگ ہیں. آپ اس وقت دنیا کے بہترین لوگ ہیں کیونکہ آپ اپنی مصروفیات سے ٹائم نکال کے, وقت نکال کے, اپنا پیسہ لگا کے, پیکج لگا کے دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ یوں سمجھو کہ دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے ذریعہ نجات ہے. اللہ آپ کو برکت و رحمتوں سے نوازے. جی آج کا سبق شروع کرتے ہیں. وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا, جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا, نَبَذَهُ فَرِيقٌ, ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو, اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پھینک دیا. اور بل اکثرهم لا یؤمنون, اور ان کا اکثر جو تھا وہ ایمان نہیں رکھتا تھا. یہاں سے یہود کی ایک کبھی عادت کہ یہودیوں نے نبی آخر زمان کی مدد اور اس پر ایمان لانے کا عہد بھی لیا گیا تھا, مگر وہ اس عہد سے پھر گئے, کہنے لگے ہم سے اس قسم کا کوئی عہد نہیں لیا گیا, ہمارے سے کوئی بات چیت نہیں کی گئی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو تسلی دی اور یہود کی پرانی روش, پرانا طریقہ کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ عہد شکنی کرنا, بات کو توڑ دینا, بات کرنا اور اس بات سے پھر جانا. بلکہ ان میں سے بہت سے لوگ تو تورات پر سرے سے ہی ایمان نہیں رکھتے تھے, اور ایسے لوگ اگر اب عہد شکنی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ان پر تعجب کی کوئی بات نہیں, ان پر حیرانی کی کوئی بات نہیں ہے. کیوں؟ ان کا طریقہ کار یہ, ان کی نسلیں ہی ایسی ہیں, ان کے آبا کا کام بھی یہی تھا کہ جب ان کے پاس کوئی وعدہ کر لیا جاتا, عہد لے لیا جاتا, اور پھر وہ اس عہد کے خلاف جاتے, اس بات کو چھوڑ دیتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتے. فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ, وَلَمَّا, اور جب جاءہم آ گیا ان کے پاس, رسول من عند اللہ, ایک ایسا رسول من عند اللہ, وہ اللہ کی طرف سے تھا, وہ دنیا کے کسی آدمی کی طرف سے, کسی ذات ہستی کی طرف سے نہیں, کسی پہنچی ہوئی سرکار کی طرف سے نہیں تھا, بلکہ من عند اللہ, وہ اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا تھا. مصدق لما معہم, مصدق تصدیق کرنے والا تھا, لما اس چیز کی, معہم جو ان کے پاس تھی, جو تورات تھی اس کی بھی تصدیق کرنے والا, انجیل کی بھی تصدیق کرنے والا, صحف ابراہیم, صحف موسیٰ, ان سب کی تصدیق کرنے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. نبذ فریق من الذین, نبذ پھینک دیا, فریق ایک گروہ نے, من الذین ان لوگوں میں سے جنہوں نے اوت الکتاب, کتاب دی گئی, کتاب اللہ, اور وہ کتاب کا بھی اعزاز کیا تھا, کتاب اللہ, وہ اللہ کی کتاب تھی, دنیا کے کسی آدمی کی کتاب نہیں تھی, دنیا کے کسی پہنچے سرکار کی کتاب اللہ, رسول من عند اللہ اور کتاب اللہ. کتنا پیارا جوڑا ہے, سمجھنے کی کوشش کریں, یاد رکھیں کہ رسول من عند اللہ, ایسا رسول جس کو مبعوث فرمایا,
رسول کے منصب پر سرفراز فرمایا وہ اللہ کی ذات تھی. اللہ کی ذات نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب دی. رسول من عند اللہ کو کتاب من عند اللہ ملی. سبحان اللہ, کتنا پیارا جوڑ, کتنے پیاری جو ہے ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ جو ہے اپنا ربط قائم کر رہی ہے. کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کو, وراء ظہورہم, وراء پیچھے, ظہورہم اپنی پیٹھوں کے, انہوں نے اس کتاب کو اپنے پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا. اللہ فرماتے ہیں گویا کہ وہ یعنی رسول تمام اوصاف موجود تھے جو دوسری آسمانی کتابوں کو مذکور کی گئی تھی. بتا آنے والا جس کا نام احمد ہوگا, ایک نبی آنے والا ہے بتائے گا, اور ان جو ہے پاک راستے پر چلائے, جہنم کے راستوں سے پہ چلائے گا, ان کو ہدایت کے راستے پہ ہوگا. ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کی لما کہ پوری طرح مصداق ہے, مگر یہ ایسے تھے جب آپ ان کو جھٹلا کر تورات کو بھی اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک لیا. جس پر وہ کہتے تھے ہم ایمان لا, جس پر وہ کہتے تھے ہم دل سے کرتے ہیں, جس کی وہ تبلیغ کرتے, جس کی وہ تلاوت کرتے, جس کو جس پر عمل کرنا وہ ثواب سمجھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آپ کے آ جانے کے بعد ان پیچھے پھینک دیا. اللہ اکبر. اور کیا کیا انہوں نے؟ واتبعوا, انہوں نے پیروی کی, ما تتلو الشیاطین, جو پڑھا شیطانوں نے. اگلی آیت واتبعوا, اور انہوں نے پیروی کی, ما تتلو الشیاطین, جو پڑھا شیطانوں نے, علی ملک سلیمان, سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں. وما کفر سلیمان, اللہ فرماتے ہیں نہیں کفر کیا جناب سلیمان علیہ السلام نے, ولیکن لیکن الشیاطین, شیطانوں نے, کفروا, کفر کیا. اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے یہ شیطان تھے. فرمایا یعلمون الناس السحر, وہ لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے. اور وما انزل علی الملکین, اور نہیں نازل کیا گیا یہ جو ہے, اور جو نہیں نازل کیا گیا علی الملکین, دو فرشتوں پر, ببابل, بابل شہر میں, ہاروت و ماروت, ہاروت اور ماروت پر. یہ دو فرشتے تھے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان پر جادو کو نازل کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر یہودیوں نے جاننے پہچاننے کے باوجود حسد اور اناد کی بنا پر آپ کی پیروکاری سے انکار کر دیا. میدان میں وہ آپ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ حق پر ہونے کا عقیدہ وہی رکھتے تھے. انہیں کو معلوم تھا کہ آپ حق پر ہیں. عقیدہ اور عمل بھی قوت کی بنیاد پر تھا, جس سے ان کے ہاتھ خالی تھے. چنانچہ ہاں وہ ہر اس قوم کی طرح جو عقیدے اور عمل کی قوت سے خالی ہوتے ہیں, جادو ٹونے عملیات کے پیچھے پڑ گئے, ایسی تدبیریں ڈھونڈنے لگے جن سے کسی مشقت اور جد و جہد کے بغیر سارے کام بن جایا کریں. جب وہ بس نہ چلا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا. یہ جادو کرنے والا لعین شخص لبید بن عاصم یہودی تھا, جس نے رسول انور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کو لے کر اس کو نار کھجور کے خوشے کے خلاف میں رکھ کر کنویں کی تہ میں ایک بڑے پتھر کے نیچے دبا دیا. اس کا اثر آپ پر یہ ہوا کہ آپ کو خیال ہوتا کہ آپ اپنے اہل کے پاس جاتے ہیں, مگر جا نہیں سکتے تھے. گویا کہ وما یفرقون به بین المرء وزوجہ, وہ اس جادو کے ذریعے خامد اور بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دیتے تھے. اور آپ نے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے مطلع فرمایا
آپ نے وہ سب کچھ نکال کر ختم کر دیا اور کنواں بھی دفن کروا دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا دی. یہ آپ اگر حدیث تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں بخاری شریف کتاب الادب باب قول اللہ تعالی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان کے ساتھ امام بخاری نے ذکر کیا, اور مسلم کے اندر جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت موجود ہے کہ السحر حق, ان کے جادو حق ہے, آپ پر جادو ہو گیا تھا. اب جو لوگ جادو کا انکار کرتے ہوئے ان آیات کا انکار کر دیتے ہیں اور جو ہے ان حدیثوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں, یاد رکھ لے جادو کے اندر جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ تاثیر نہ ڈالے جادوگر بذات خود کچھ بھی نہیں کر سکتا. ساری دنیا مل جائے ایک آدمی کو نقصان دینے کے لیے, اگر اللہ نے نقصان نہیں لکھا وہ نقصان نہیں دے سکتے. اب یہ جو جادو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس میں تاثیر ڈال دے تو پھر یہ جادو اثر کرتا ہے. اور ہماری ایک یہاں پر مسلمانوں کے اندر ایک جماعت نکلی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمین کہنا شروع کر دیا. کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام تو مسلمین رکھا ہے, اللہ نے فرمایا وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے, تو تم اپنے آپ کو کوئی اور فرقہ, کوئی اور جماعت, کوئی اور گروہ سے تعبیر نہیں کر سکتے, کسی اور جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں لگا سکتے. اب اصل میں جو ان کی خرابی تھی, ان کی خرابی یہ بھائیو یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو آیت ہے, یہ جو جادو ہے, یہ اثر نہیں کرتا, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور حالانکہ یہ بالکل جو ہے ان کی بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہے, اور وہ اس مد میں آ کر جو ہے جو واضح احادیث اور صحیح بخاری شریف کی احادیث موجود ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو ہوا, انہوں نے ان احادیث کا بھی انکار کر دیا. اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما کفر سلیمان, یہودیوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ جادوگر تھے, ان کی حکومت کا دار و مدار جادو پر تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی تردید فرمائی, بتایا جادو تو کفر ہے. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام معجزہ پیغمبر ہیں, انہوں نے کفر کیا ہی نہیں, بلکہ شیطان نے ان کے عہد میں کفر کیا اور یہ کام کیا جو وہ جادو کرتے تھے. یہود ایک تو اس علم کی نسبت جو ہے سحر کے پیچھے لگ گئے, اور ایک اس علم کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں دو فرشتے ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا, جو سحر سے الگ ایک علم تھا جسے عمل میں لانا بعض اوقات کفر تھا. وہ فرشتے جو ہے کسی کو بھی وہ علم نہیں سکھاتے تھے جب تک وہ اسے اچھی طرح سے آگاہ نہ کر دیتے کہ ہم تو محض ایک آزمائش کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری طرف ہمیں بھیجا ہے, اور اس عمل کو کفر کے لیے استعمال نہ کرو. مگر یہود کی اخلاق کی پستی کا یہ حال تھا کہ انہوں نے اس علم کو حاصل کرنا ضروری سمجھ لیا. اللہ فرماتے ہیں انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت, یہ ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا. وما یعلمان من احد, نہیں وہ سکھاتے تھے کسی ایک کو بھی, حتی یقولا, یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے تھے انما نحن فتنہ, ہم تو آزمائش ہیں, فلا تکفر, کفر نہ کیجئے, انکار نہ کیجئے. پیچھے جو ہے پیچھے کی طرف دیکھو, پیچھے اسلام ہے, آگے کفر ہے, کفر نہ کرنا. فیتعلمون منہما, وہ سیکھتے تھے, وہ کہتے ہمیں سکھاؤ, اور اس سیکھنے کے بعد وہ یفرقون بہ بین المرء وزوجہ, وہ اس جادو کے ذریعے خامد اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما هم بضارین بہ من احد, نہیں وہ نقصان پہنچاتے تھے کسی کو بھی, کسی ایک کو بھی, الا باذن اللہ, مگر اللہ کے حکم کے ساتھ. وہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس میں تاثیر ڈالتے تو جو ہے وہ جادو اثر کرتا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تاثیر نہ ڈالتے تو وہ جادو اثر نہیں کر سکتا تھا. اور فرمایا کہ وَيَتَعَلَّمُونَ, اور وہ جو ہے سیکھتے تھے, مَا يَضُرُّهُمْ, جو ان کو نقصان دیتا تھا, وَلَا يَنْفَعُهُمْ, اور وہ ان کو نفع نہیں دیتا تھا, اس کے اندر نقصان ہی نقصان تھا. وَلَقَدْ عَلِمُوا وَلَا يَنْفَعُهُمْ, اور ان کو نفع نہیں دیتا تھا, نقصان زیادہ تھا, فائدہ تھوڑا تھا, اس لیے
تھوڑے فائدے کے پیچھے زیادہ نقصان کے پیچھے لگ کر انہوں نے اپنے آپ کو تباہی کے راستے پہ ڈال دیا. وَلَقَدْ عَلِمُوا اللہ فرماتے ہیں تحقیق انہوں نے سیکھا یا سکھلایا یا آپس میں تعلیم دی یا آپس میں ایک دوسرے کو سکھلایا. فرمایا کہ تحقیق انہوں نے عالموا علم حاصل کیا. لمن اشتراہ اور انہوں نے اس کے ذریعے خرید لیا. ما لہ فی الآخرۃ من خلاق کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. ولا بئس ما شروا اور برا ہے انہوں نے جو خریدا ہے بھی اس کے ساتھ انفسهم اپنی جانوں کو. لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جان لیتے. احسن البیان والے نے بعض مفسرین نے وما انزل ما نافیہ مراد لیا اور ہاروت ماروت پر کسی چیز کے اترنے کی نفی کی ہے, لیکن قرآن مجید کا سیاق اس کی تائید نہیں کرتا. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیات میں جادو کا بتایا کہ جادو جو ہے یہ ایک پہلی بات یاد رکھ لے, جادو کفر ہے. جو کوئی جادو سیکھے گا سکھلائے گا تعلیم کو عام کرے گا وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. آج جو ہے عداوتوں کا ایک طریقہ نکالا ہوا ہے, کوئی بدلہ لینا ہے اس کا ایک حل ہے جی جادو کر دو جی. اور بڑے بڑے جو ہے خاندان والے بڑے بڑے لوگ جو ہے پیروں کے پیچھے اور دوسرے لوگوں کے پیچھے جا کر کہتے ہیں جی ہمارا کام نہیں چل رہا, اور بیوی اپنے خاوند کو ہاتھ میں کرنے کے لیے جو ہے پیروں کے پاس جا رہی ہوتی ہے جی خاوند میرے ہاتھ میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے تو لیکن وہ سیدھے راستے پر نہیں آتے ہیں, سارے الٹے راستے اختیار کرتے ہیں. یہ جادو کرنا جادو کروانا جادو کی تاثیر یہ کفر ہے اور یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اگر کسی پر کوئی جادو کی ایسی مضبوط دیوار ہو, کالا جادو ہو, کوئی کسی قسم کا ہو, تو اس پر 40 دن جو ہے سورۃ البقرہ پڑھنے کا اہتمام کرے اور اس سے کہے کہ خود بھی سورۃ البقرہ پڑھنے کا اہتمام کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سورۃ البقرہ کی جو ہے مدد سے اس پر یہ جادو بڑا سے بڑا اثر ختم ہو جائے گا. اور اسی طرح یہ جو آخری 2 صورتیں ہیں قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق یہ جادو کے توڑ پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی تھی. اس کے پیچھے اصل وجہ بھی یہی تھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا آپ نے اس کو جو ہے اس کھجور کے خشک کھجور کے نر کو آپ نے جو ہے کھولنا شروع کر دیا اور ساتھ قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق یہ پڑھتے جا رہے ہیں. اور جیسے یہ مکمل کھول کر فارغ ہوئے تو آپ جو ہے ایسے تھا جیسے رسیوں سے آپ کو آزاد کر دیا گیا. تو اس لیے یہ جادو کے اعمال سے جہاں تک ہو جائے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. جادو ہو جائے تو پھر قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق یہ ہر نماز کے ساتھ جو ہے 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے جسم کے اوپر پھونکے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص توفیق سے جو ہے اس کی تاثیر کو ختم فرما دیں گے. اور اسی طرح بعض ایسے گھرانے لوگ جو ہے وہ شکایتیں کرتے کہتے ہیں جی قاری صاحب رات کو ایسے ہوتا ہے کہ گھر پر کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے, برتنوں کے کھڑکنے کی آواز آ رہی ہے, دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کا کوئی حل اس کا حل یہی ہے کہ سورۃ البقرہ اپنے گھروں کے اندر پڑھنے کا اہتمام کریں. کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے, دفع ہو جاتا ہے. اور اسی طرح رات کو سوتے ہوئے سورۃ البقرہ کے آخری آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون والی یہ آیات پڑھنے کے بعد اور چاروں کل پڑھنے کے بعد اور 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ تینوں پڑھنے کے بعد جو ہے آیت الکرسی پڑھے. آیت الکرسی پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے جسم کے اوپر پھیر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کے شریر شیطانوں سے اور جنات سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائیں گے. جی حدیث کا سبق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کہ جو ہے دین کی تعلیم حاصل کرنا قرآن کی تعلیم حاصل کرنا اور سنت کی تعلیم حاصل کرنا یہ ہر مومن مسلمان کے اوپر فرض ہے. اب اس جو ہے حدیث کو لکھا جا رہا ہوتا ہے
स्कूलों और कॉलेजों पर लिखा होता है कि उतलुबुल इल्म वलौ बिस्सिगीन, इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन जाना पड़े। और ये वाला तालाबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिमिन के इल्म हासिल करना हर आदमी पर फर्ज है। तो मैं अब आप भाइयों से पूछता हूँ, बताओ कि क्या मैथ का इल्म हासिल करना हर आदमी पर फर्ज है? इंग्लिश का इल्म हासिल करना हर आदमी पर फर्ज है? साइंस का इल्म हासिल करना हर आदमी पर फर्ज है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये जो हासिल करना चाहता करे, जो नहीं करना चाहता ना करे। लेकिन कुरान मजीद का इल्म हासिल करना हर आदमी के ऊपर, हर जीरो के ऊपर, हर इंसान के ऊपर कुरान मजीद की तालीम हासिल करना ये लाजमी जरूरी फर्ज है। अगर कुरान मजीद के करीब आएंगे, हम हदायत के रास्ते पे आएंगे, और जब हम कुरान से दूर जाएंगे, कुरान से पीछे रह जाएंगे, तो हम गुमराही के घटा टोब अंधेरों में गिरते गिरते चले जाएंगे। फिर हम हदायत से भी दूर हो जाएंगे, फिर हम सीधे रास्ते से भी दूर हो जाएंगे। अगर चाहते हो हदायत के करीब आ जाओ, जन्नतों के करीब हो जाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के करीब आ जाओ, तो फिर सबसे बुनियाद इल्म है। इल्म कुरान का, इल्म हदीस का, इल्म फिका का। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उन चेहरों को हमेशा तरोताजा रखे जो मेरी हदीस को सुने। सामिया मकालती फहाफिदहा व वआहा व अद्दाहा कमा समियाहा, जो मेरी बात को सुनता है, सुनने के बाद फिर सीने में, दिमाग में महफूज कर लेता है। व अद्दाहा कमा समियाहा, फिर आगे वो उसकी तबलीग करता है, इबलाग करता है, पहुंचाता है जैसे उसने सुना। उन अहदीस को अपने दोस्तों तक, भाइयों तक, रिश्तेदारों तक, ताल्लुक रखने वालों तक, मोहब्बत करने वालों तक, प्यार करने वालों तक, मुलाकात करने वालों तक, टी पार्टी करने वालों तक वो उस दावत को पहुंचाता है। फरमाया कि नद्दरल्लाहु इम्राअन, अल्लाह उस आदमी के चेहरे पर कभी परेशानी के आसार भी ना आने दे। तो इसलिए ये जो इल्म है, ये जो हर आदमी पर फर्ज है, ये कुरान और हदीस का इल्म हासिल करना हर आदमी पर अल्लाह ने फर्ज ऐन कर दिए, ये लाजमी फर्ज है। अगर हासिल करोगे, हदायत के रास्ते पर रहोगे, जन्नतों के करीब रहोगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से आरास्ताओं पैवास्ता होते चले जाओगे। अल्लाह तबारक तआला मुझे और आपको दीन समझने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ये दुआ किया करे, अल्लाहुम्मा अरिनल हक्क हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाह हदायत का रास्ता दिखा भी और चलने की भी तौफीक अता फरमा दे, बातिल का भी रास्ता दिखा दे और बातिल से बचने की भी तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी और नासिर हो। किसी भाई का कोई सवाल है दीनी हवाले से तो बता दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई, तारुफ आपका? मैं सर वही हूँ कल मोहम्मद हसन, अफजाल भाई का दोस्त। जी जी, हसन भाई कैसे हैं? माशाल्लाह ठीक है। मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए कारी साहब? जी अल्लाह का शुक्र है भाईजान। क्या मसरूफियत है हसन भाई आपकी? नहीं, कोई मसरूफियत नहीं, मैं अफजाल भाई के साथ ही मोबाइल पे देख रहा था, इसलिए यहाँ से काट दी कॉल। नहीं नहीं, वो तो ठीक है। वैसे दिन भर की क्या मसरूफियत है आपकी? नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ कॉलेज का। अच्छा, कौन से कॉलेज में? ये लाइक रफीक है, ये लाड़ वाली साइड पर, मुल्तान में रहता हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको जिंदगी के अंदर कामयाबियों के मराहिल से गुजारे और खुश रखे, आबाद रखे। आमीन आमीन। सवाल ये था कि जो बरेलवी हज़रात जो अजान से पहले जो सलात पढ़ते हैं और एंड पर भी सलात पढ़ते हैं, अस्सलाम वस्सलातु अलैका या रसूलल्लाह, जो है, क्या ये बिदअत है या किसी हदीस से साबित भी है? ये देखे, क्योंकि ना ये जो है सुन्नत तरीका जो है अजान का, वो है कि अजान दी जाए, अजान के बाद दुआ का एहतमाम किया जाए, अल्लाहुम्मा दरूद पढ़ा जाए, दरूद के बाद जो है फिर जो दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदन बिल वसीलता वल फदीला, ये पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। बाकी जो है जितनी भी चीजें ये आजकल हमारे माशरे के अंदर चल रही है, ये कुरान और हदीस में नहीं है। जो तरीका कुरान और हदीस में ना हो उसको कहते हैं नई इजाद, या आप दूसरे लफ्जों में बिदअत कह दें।
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں یہ کہا کرتے تھے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے. جس کام کو آپ ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں اور وہ قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے اور آپ سے منقول نہیں ہے، صحابہ نے کر کے نہیں دکھایا، تو سمجھ جاؤ کہ وہ طریقہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. وہ چاہے جتنا مرضی اچھا ہو، جسے لوگ اچھا سمجھے. محبت کے دو طریقے، ایک ہے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا، اور اس محبت میں قرآن اور حدیث کے تابع دار رہنا، اور دوسری محبت رسول ہے کہ رسول اللہ سے محبت کرنا اور محبت کے اندر قرآن اور حدیث کے جو ہے درمیان میں رہنا، اس سے باہر نہ نکلنا. تو اس لیے یہ طریقہ جو ہے اس کو یاد رکھ لیں، یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے. کوئی بھی ہمیں قرآن اور حدیث سے اگر یہ بات ثابت کر دے تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے ممبر و محراب سے اور اپنے سپیکروں سے یہ انشاءاللہ ان سے بہتر الفاظوں میں پڑھا کریں گے. جزاک اللہ خیر قاری صاحب. جی اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. جی اور کوئی بھائی سوال؟ سر جی میرا ایک سوال ہے. جی عبداللہ. سر جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ صبر کرنا، کوئی بھی نیکی کا کام کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. انسان کوئی نیکی کا کام کرے گا تو اس طرح سے اس کی مثال ہے کہ کسی نے جلتا ہوا کوئلہ اپنے ہاتھوں میں رکھ لیا. ایسے ہی میرے مطابق آج کا وہی دور ہے. تو اس میں اگر ہم کسی بھی نیکی کے کام کو پکڑتے ہیں اور اس کو ہی احسن طریقے سے سر انجام دیتے ہیں تو کیا ہماری کامیابی ممکن ہے اسی ایک کام سے؟ کوئی بھی نیکی کا کام ہے اس کے پیچھے اگر آپ کا اخلاص نیت ہے، آپ نے خالص اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اس میں اللہ کی رضا مقصد ہے، تو انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ رکھے گی. اگر اس میں آپ کی کوئی نمود و نمائش ہے، کوئی واہ 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 بلے بلے اور شاباش لینا مقصد ہے، تو پھر وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں ریاکاری کی آمیزش ہو جاتی ہے. کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہو سکتی ہے اگر اس میں اخلاص ہو. اس لیے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں چاہیے. اس لیے جو نیکیاں ہیں، فرمایا کہ کسی کو مسکرا کر ملنا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو خیر کی بات بتا دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی سے اچھائی کر دینا یہ بھی صدقہ ہے. جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں یہ اللہ کے ہاں بڑی قبولیت کا درجہ رکھتی ہیں. یہ عبدالعزیز بھائی یہ شروع کے اندر ہمارے جو ہے نا 20 تک تعداد پہنچ گئی تھی، یہ اچانک 10-15 غائب ہو گئے، کیا وجہ بنی؟ استاد جی بس کوئی بھائی آتے ہیں لیفٹ کر جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی یار کیا کریں. یہ اچانک یہ 10-15 ہی غائب ہو گئے، شروع میں 20 تک تعداد پہنچ گئی تھی. استاد جی پتہ نہیں، میں کرتا تو ہوں میسج ڈیلی، لوگ اسٹوڈینٹس کو آتے ہیں بیچ میں پھر لیفٹ بھی کر جاتے ہیں. وہ چیک کرنے آئے تھے کیا چل رہے ہیں یہاں پہ. لیکن وہ بیچارے جب آئے تھے تو اس وقت وہ مسالے کی اور جو ہے نا وہ جادو کی باتیں چل رہی تھی. انہوں نے کہا یہ کوئی لگتا ہے کہ مولوی صاحب اختلافی مسائل پر موضوع چھیڑ کے بیٹھے ہیں، یہاں سے نکلنے ہی کرو. لیکن یہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم تو صرف قرآن اور حدیث کے دائرے میں رہ کر گفتگو کرتے ہیں اور اپنی طرف سے کوئی بات بھی نہیں کرتے. بالکل. اچھا استاد جی ایک بھائی کا سوال ہے کہ بینک میں جمع شدہ رقم پہ ملنے والا پروفٹ حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ تو کسی اندھے سے بھی پوچھا جائے تو اس کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ جس پر انسان کی محنت نہ ہو، جس پیسے پر، اور وہ بغیر محنت کے اس کی پراپرٹ آ رہی ہے، تو وہ جو ہے کسی غلط ذریعے سے ہی آ رہی ہوگی، صحیح ذریعے سے تو آ نہیں سکتی. بالکل. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی افضال بھائی کیسے ہو؟ الحمدللہ قاری صاحب آپ سنائیں. اللہ کا شکر ہے. صبح پھر جمع پڑھنے آ رہے ہیں افضال بھائی ہمارے پاس؟ پلان ہے تو قاری صاحب انشاءاللہ کریں گے، ضرور آئیں گے آپ کے پاس. یہ تو آپ کے قریب ہی ہے نا. ہاں آپ بات کر رہے تھے گلانی بھائی حسن بھائی سے کہ چلتے ہیں کسی دن. یہ آپ ادھر سے نانگ شاہ، یہ آپ کدھر ہوتے ہیں؟ یہ ہم باولپور بائی پاس. اچھا ہم باولپور بائی پاس سے. باولپور بائی پاس، باولپور بائی پاس سے آپ جب ڈی سی چوک جاتے ہیں تو راستے میں ایک نہر آتی ہے،
بالکل قاسم پور نہر. ہاں قاسم پور نہر پر جب آپ سیدھے اس نہر سے ادھر جو ہے سورج کے جو ہے مشرق والی سائڈ پہ مغرب والی سائڈ پہ جائیں گے تو وہ سیدھا ہمارے روڈ پر آپ کو لے آئے گا. یہ سبزی بازی والی سائڈ پہ یہ نانگشاہ روڈ پر پرانا شیخ آباد روڈ پر لے آئے گا. جی جی. ادھر سے بلال چوک اور بلال چوک سے جو ہے ہمارے مسجد ادھر شیش مان میرج کلب کے قریب ہے. تو کسی دن جمعہ پڑھنے کے لیے آؤ فیملی کے سمیت ہی خوشی ہوگی. فیملی پر سپورٹ نہیں کرتے ہیں فی الحال ہم خود ہی آ سکتے ہیں قاری صاحب. نہیں کوئی بات نہیں, آپ انہیں آہستہ آہستہ لے کر آئیں اس طرف. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دے گا اور انشاءاللہ آپ کی اس برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین کی طرف بھی ترغیب دے گا. بالکل قاری صاحب, ہم تو صرف کہہ سکتے ہیں, باقی ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. قاری صاحب میرا کوشچن تھا جی افضال بھائی حکم کریں. سود کے حوالے سے سود دینا اور لینا کیا سین ہے, اس کے ڈیٹیل میں بتائیں مجھے. ہاں جی, سود دینا حرام ہے, لینا حرام ہے؟ دینا بھی حرام ہے, لینا بھی حرام ہے, دونوں ہی حرام ہے. یہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ ایک چیز ہے وہ لینا حلال ہے اور دینا حرام ہے. یہ کیسی ہے؟ مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک اصطلاح ہے کہ لینا حرام ہے, دینا حرام نہیں ہے. ہاں ایسے ہی میں سن رہا تھا تو پھر میں کہ کنفرم کروں گا. یہ تو یوں سمجھو کہ کوئی روٹی کا لقمہ اس طرح کھا رہا ہے نا, وہ روٹی کا لقمہ کھانے کی کوشش کر رہا ہے اور پیچھے سے لا کر کھا رہا ہے. اس لیے سود اور راشی والمرتشی, اس کے اندر یہ نہیں کہا کہ لینا اور دینا, فرمایا کہ راشی دینے والا, مرتشی راشی اور مرتشی دونوں, لینا اور دینے والا دونوں ہی کلاہما فی النار, فرمایا دونوں جہنم میں. سود یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. جو سودی کام کرتا ہے, سود کا پیسہ استعمال کرتا ہے, سود کی طرف ترغیب رکھتا ہے, یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر کے پیسہ کمائے, کبھی وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ پتہ نہیں طارق صاحب نے بات کر کیسے دی ہے. اصل میں طارق صاحب نے دیکھا نا غور سے کہ میرے ارد گرد تو سارے وہی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے جو ہے نا یہ سارا کچھ لینا دینا, تو انہوں نے کہا جی لینا حرام ہے, دینا حرام نہیں ہے. بھائی کا میسج ہے کہ وہ سیٹسفائی نہیں ہے. لائک ہم بینک میں جو رقم رکھواتے ہیں وہ بھی محنت کی کمائی سے ہوتی ہے, تو اس کو ذرا ایکسپلین کریں. ہاں ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو ہمارا بینک کا نظام ہے, بینک کا نظام یہ ہے کہ اس کے اندر دو اکاؤنٹ ہوتے ہیں. ایک اکاؤنٹ ہے کرنٹ اکاؤنٹ, ایک ہے سیونگ اکاؤنٹ. سیونگ اکاؤنٹ میں جب آپ پیسے رکھتے ہیں, فار ایگزامپل آپ 10 لاکھ روپے رکھ دیتے ہیں, تو 10 لاکھ روپے کے ساتھ وہ آگے کیا کرتے ہیں, کسی بھی منافع کے لیے یہ شرائط بیوں میں یہ بیان ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پیسے کی آمدن ہے اس آمدن کے ذرائع معلوم ہو. اچھا وہ بینک والے کہتے ہیں ہم آپ کے پیسے سے کاروبار کرتے ہیں. کیا کاروبار کرتے ہیں آج تک ہمیں پتہ ہی نہیں. ہمارے پیسے سے کیا کاروبار ہوتا رہا ہے, حلال کاروبار ہوتا رہا ہے, حرام کاروبار ہوتا رہا ہے, کس طرح ہوتا رہا ہے. تو وہ پیسے سیو کر کے اس پیسے پر بغیر محنت کے, آپ نے ایک دفعہ تو پیسہ کما لیا, اس کمانے کے بعد اس پیسے کو آپ نے سیو کر دیا. اب اس سیو کرنے پر آپ کو پروفٹ مل رہے ہیں, ملتے جا رہے ہیں اور وہ آگے سے آگے بڑھتے سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ سود جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا, تو وہ بھی اسی طرح کرتے تھے کہ اپنا پیسہ قرض پر دے دیتے تھے اور اس پر وہ منافع لیتے رہتے تھے. تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے. تو اس لیے بینک کو, کوئی گھر ہو, کوئی آدمی ہو, کوئی فرد ہو, پیسے کو جمع کرنے کے بعد, پیسے لینے کے بعد وہ جو ہے فکسنگ کے ساتھ آپ کو پرافٹ دے رہا ہے, بغیر فکس کے پرافٹ دیے جا رہا ہے, کام کے اوپر کام کیا جا رہا ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے وہ کیا کام کر رہا ہے, حلال کر رہا ہے, حرام کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے. تو اس پر جو آپ کو پرافٹ ملتا ہے وہ غیر شرعی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے بغیر محنت کے ہوتے ہیں. آپ نے ایک مرتبہ تو محنت کر کے کما کے رکھ دیا, اب جو آپ کو اس پر پرافٹ مل رہا ہے, اصل رقم بھی آپ کی محفوظ ہے اور اس پر پرافٹ مل رہا ہے. ہاں اس کی ایک اور صورت بھی ہے, سمجھنے کی کوشش کریں. ایک آدمی کاروبار کرتا ہے اور وہ کہتا ہے جی ہم 4 آدمی ہیں, ہم نے 4 آدمیوں نے پارٹنر شفٹنگ میں ایک بیکری کی دکان کھولی ہے اور اس بیکری کی دکان میں اپنے جو ہے 5-5 لاکھ روپے ڈالا ہے.
اور اس پر وہ کہتے ہیں مہینے بعد جو ہماری انکم ہوگی اس پر بیٹھ کر ہم فیصلہ کریں گے کہ اس کو اتنے پرسنٹ، اس کو اتنے پرسنٹ، اس کو اتنے پرسنٹ ملیں گے. صحیح ہے، جائز ہے. اب جب 5 لاکھ روپے دینے کے بعد یہ 5 لاکھ روپے دے رہا ہے اور ساتھ کہہ بھی رہا ہے کہ آپ نے بھائی مجھے مانا 50,000 دینا ہے، بھائی بس مجھے نہیں کوئی بات نہیں سننی، مجھے بس 50,000 چاہیے. اب یہ فکس کر رہا ہے. کاروبار کا یہ اصول ہے، منافع اور نقصان کے درمیان کاروبار ہوتا ہے. ون سائیڈڈ نفع ہو، ون سائیڈڈ نقصان ہو، جائز نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اس لیے بینک کے اندر جتنا بھی پیسہ پڑا ہے وہ ون سائیڈڈ ہوتا ہے، اس میں نقصان کا اندیشہ ہی نہیں ہے. آپ کہہ بھی نہیں سکتے بھیا اس ماہ یا اس سال یا اس پیسے کے اوپر مجھے پروفٹ نہیں ملے گی. تو اس لیے ون سائیڈڈ یہ اس اعتبار سے بھی یہ جو ہے یہ جائز نہیں ہے منافع لینا. دس کال ول اینڈ بھی 15 منٹ. جی اور کوئی بھائی سوال ہے تو پوچھ لیں. السلام علیکم صاحب، ایک سوال تھا آپ سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مامون بھائی. سوال آپ سے یہ تھا کہ مطلب کہ جو قسطوں وغیرہ کا بزنس ہوتا ہے جی یہ کیا جائز ہے؟ قسطوں کا بزنس 2 طریقوں سے کیا جا رہا ہے. ایک کیا جا رہا ہے کہ اصل قیمت پر چیز دینا اور اس پر چیز کو ڈیوائیڈ کر کے جو ہے قسطوں پر پیسے لینا. ٹھیک ہے، اصل قیمت جیسے فار ایگزامپل ایک موبائل ہے، موبائل کی قیمت مارکیٹ میں ہے، فار ایگزامپل ہے کہ جو ہے 1,00,000 روپے موبائل کی قیمت ہے مارکیٹ میں، آپ اس کو قسطوں پر دے رہے ہو 1,10,000 کی، تو جو 10,000 آپ اس پر منافع لے رہے ہو یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ہے یہ حدیث کے الفاظ موجود ہے کل قرض جر منفعۃ فہو ربا. کوئی بھی قرض جس قرض کے ذریعے نفع کھینچا جائے تو وہ سود ہے، وہ درست نہیں ہے. ہاں دوسرا جو ہے فکس اماؤنٹ کرنے کے بعد جو ہے اس پر منافع نہ ہو، اصل قیمت پر جو مارکیٹ کے اندر قیمت جس چیز کی چل رہی ہے اسی قیمت پر آپ دیں اور اس پیسوں کو ڈیوائیڈ کر کے اور قسطوں میں لے رہے ہیں، صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے. سر جی وہ سال وغیرہ کی مطلب قسط ہوتی ہے اتنی کہ مطلب کتنے میں آپ نے دینی ہے؟ کوئی بات نہیں. اگر میں نے آپ کو کہا کہ ریٹ مارکیٹ کا ریٹ دیکھ لیں، اسی چیز کو مارکیٹ سے پوچھ لیں، اگر وہی چیز مارکیٹ میں آپ کو 1,00,000 روپے کی مل رہی ہے وہ آپ کو 1,10,000 کی دے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جی جو آپ نے قسطیں دینی ہے یہ اس کے میں نے پیسے بڑھائے ہیں، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، غلط ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں پیسوں کا اضافہ ہو گیا نا. اب پیسوں کا اضافہ ایک ہوتا ہے جیسے آپ نے 1,00,000 کی چیز لائے اور 1,00,000 کی چیز لانے کے بعد آپ نے اس میں 2,000 3,000 5,000 اپنا منافع رکھا ہے کاروبار قیمت میں. آپ چیز دے رہے ہیں نیٹ کیش پر، اس میں جو ہے کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ اس کو نیٹ کیش دے رہے ہیں اور اس پر آپ ان سے منافع لے رہے ہیں، صحیح ہے. آپ اپنا خرچہ ڈال کے، اپنا جو ہے منافع ڈال کے، اپنا بجلی کا بل ڈال کے، دکان کا کرایہ ڈال کے آپ اس پر جو چیزیں بیچ رہے ہیں، صحیح ہے. لیکن آپ ایک چیز کو جو ہے مارکیٹ سے 1,00,000 کی مل رہی ہے، آپ اس کو 1,20,000 کی 1,10,000 کی دے رہے ہو، فکس پرائس پر دے رہے ہو اور منافع کے ساتھ دے رہے ہو. یہ اکثر علماء کے نزدیک اور جید علماء کے نزدیک یہ بالکل جائز نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی اور کوئی بھائی سوال کرنا چاہتا ہے تو جی ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتوں سے نوازے، صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، جہاں پر پیر ہو وہاں پر خیر ہی خیر ہو. اللہ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. یہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام